نصیب فرمائے اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم جہاں اہم ترین مضامین ذکر کرتا ہے، ان مضامین میں سے ایک ہے اثبات القیامہ۔ سب سے پہلا مضمون تو قرآن کا وہ ہے اثبات توحید، اور 4 مضامین میں سے ایک مضمون ہے اثبات القیامہ، قیامت کا اثبات۔ اور اثبات قیامت کے لیے اللہ نے اپنی کتاب میں مختلف پیرائے اپنائے، کہیں مثالوں سے، کہیں وعدوں سے، کہیں وعید سے، کہیں قرآن کریم قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کا یہ مضمون مختلف جگہوں میں آیا ہے، مختلف صورتوں میں آیا ہے، اور ان صورتوں میں سے ایک صورت سورۃ التکویر ہے، جو 30ویں پارے کی صورت ہے، جس کی چند آیات کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ اس صورت میں اور اس کے بعد والی صورت میں اور اس کے بعد تیسری صورت میں قیامت کی ایسی منظر کشی کی گئی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سرہ ان ینظر الی یوم القیامت کأنہ رأی عین، جس بندے کو یہ بات پسند ہو کہ وہ قیامت والے دن کو دیکھ لے، ابھی کأنہ رأی عین، اس طرح دیکھنا گویا کہ وہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، قیامت کا وہ منظر دیکھنا چاہتا ہے، تو فَلْيَقْرَأْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ۔ اگر دنیا میں بیٹھ کر قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو ان 3 صورتوں کو پڑھ لیا کرو۔ ایسے عجیب انداز میں قیامت کا ذکر ہے ان صورتوں میں، اور اس صورت کا دعویٰ یہی ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن میں ہر انسان جان لے گا کہ وہ رب کے سامنے کیا حاضر کر رہا ہے، کیا لے کے آیا ہے، سب کچھ جان لے گا۔ اور اسی صورت میں 6 حالتیں قیامت سے پہلے کی ہیں، فنا سے پہلے، اور 6 حالتیں قیامت کی فنا کے بعد والی ہیں، اور 13ویں آیت میں مقصود بیان کیا گیا ہے۔ میں ترجمہ کرتا ہوں، پھر غور سے سنیے، پھر اختصار کے ساتھ اس کی تشریح کرتا ہوں۔ فرمایا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے گر کر ٹوٹ کر گر پڑیں گے، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے،
جب ستارے گدلے ہو جائیں گے، میلے ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی جانوروں کو جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب دریاؤں سمندروں کو جوش دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندروں کو دہکایا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب نفسوں کو جوڑا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی پاداش میں اسے قتل کیا گیا ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال ناموں کو کھولا جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو بڑکایا جائے گا، تیز کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کیا جائے گا تو عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، جان لے گا ہر نفس ما احضرت، جو اس نے حاضر کیا ہے۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، فلا، پس ایسا نہیں، اقسم، میں قسم اٹھاتا ہوں، بالخنس، ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹ جانے والے ہیں، الجوار، جو آگے جانے والے ہیں، الکنس، چھپ جانے والے ہیں، واللیل اذا عسعس، قسم رات کی جب وہ پیٹ پھیر کر جانے لگے، والصبح اذا تنفس، قسم صبح کی جب وہ سانس لے، انہو لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن لقول رسول کریم، قول ہے، لایا ہوا کلام ہے معزز فرشتے کا، ذی قوت، جو قوت والا ہے، عند ذی العرش مکین، عرش والے کے ہاں بڑے مرتبے والا ہے، مطاع، ثم، وہاں پر اس کی اطاعت کی جاتی ہے، بات مانی جاتی ہے، امین، امانت دار ہے۔ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، نہیں ہے تمہارا ساتھی مجنون پاگل، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، البتہ تحقیق دیکھا ہے اس نے جبریل کو، بالافق المبین، آسمان کے کھلے کناروں میں، وما هو علی الغیب بضنین، اور نہیں ہے وہ غیب کی خبر بتلانے میں بخل کرنے والا، وَلَقَدْ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، نہیں ہے یہ قرآن شیطان مردود کا کلام، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، بس تم کہاں جا رہے ہو، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت ہے، للعالمین، جہان والوں کے لیے، لمن شاء منکم ان یستقیم، اس شخص کے لیے، شاء منکم، جو تم میں سے چاہے، ان یستقیم، کہ سیدھی راہ چلے، سیدھا ہو جائے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، وما تشاءون،
اور تم نہیں چاہ سکتے، تم نہیں چاہتے الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ یہ اختصار لفظی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب ذرا آئیے خلاصہ اور تشریح اختصار کے ساتھ سنیے۔ فرمائے اذا الشمس کوورت، یہ جو سورج تمہیں نظر آ رہا ہے اجالے کرنے والا، جس نے اپنی روشنی اور اجالے سے پورے جہان کو روشن کیا ہوا ہے، جسے آنکھ بھی دیکھ نہیں سکتی، لیکن ایک دن آنے والا ہے کوورت، اس کی روشنی کو لپیٹ دیا جائے گا۔ کوورت، کور العمامہ، پگڑی کے بل کو کور کہتے ہیں، اور آپ کے ہاں بھی کور کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی چیز کے اوپر چڑھایا جائے اس کو لپیٹتے ہیں، لپٹا ہو۔ اذا الشمس کوورت، جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، اور بعض مفسرین کوورت کا معنی کرتے ہیں کہ سورج اور چاند کو آپس میں جمع کر دیا جائے گا۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ صدیاں گزر چکی ہیں، سورج اپنے مدار میں چل رہا ہے، چاند کا اپنا راستہ ہے، چاند سورج کے راستے میں آ نہیں سکتا، سورج چاند کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ قرآن کہتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، سورج کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، کہ وہ چاند کو پالے، سورج چاند کے راستے میں رکاوٹ نہیں۔ اور فرمایا وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی رات دن پہ سبقت لے جا سکتی ہے، کبھی ایسا نہیں کہ دن کے 12 بجے رات ہو جائے، رات کا اپنا وقت، دن کا اپنا وقت ہے، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو فرمایا اذا الشمس کوورت، سورج اور چاند کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اور صحیح بخاری کے اندر الفاظ ہیں نبی کریم کے، فرمایا الشمس والقمر مکوران یوم القیامہ، سورج اور چاند قیامت والے دن لپیٹے ہوئے ہوں گے، روشنی اس کی ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، انکدرت، انکدار، اس کا معنی کیا ہے؟ بہت سارے معنی کیے گئے ہیں، لیکن ان کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری حالتیں ستاروں پر طاری ہوں گی۔ ایک معنی اذا النجوم انکدرت، ستارے بے نور ہو جائیں گے، میلے ہو جائیں گے، جس طرح ہماری بولی میں بھی کہتے ہیں فلاں کے دل میں فلاں کے لیے کدورت ہے۔ کیا ہے کدورت؟ یعنی میل ہے۔ کیا ہے؟ یعنی آج تو چمکار ہے ستاروں کی، لیکن ان کی یہ چمکار، ان کی یہ روشنی ختم ہو جائے گی۔ اور ان کا دارت کا دوسرا معنی ہے یہ بکھر جائیں گے۔ ان کا دارت کا تیسرا معنی ہے کہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو کر جھڑنے لگیں گے۔ تو یہ ساری کیفیات ستاروں پر آئیں گی، روشنی بھی ختم ہو جائے گی، ٹوٹ بھی جائیں گے، اوپر سے گر بھی پڑیں گے۔ اور دونوں معنوں کی تائید قرآن خود کرتا ہے۔ یہی سورۃ الانفطار
بعد والی صورت میں فرمایا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے گر پڑیں گے، جھڑنے لگیں گے اوپر سے، تو یہ معنی بھی ٹھیک، اور دوسری معنی کی تائید قرآن کی اس آیت سے ہوتی ہے فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے۔ میرے دوستو قرآن کہتا ہے قیامت کی یہ حالتیں آنے والی ہیں، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے بے نور ہو کے گر پڑیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، وہ وزنی پہاڑ جس کے بدولت ساری زمین تھمی ہوئی ہے، جو زمین پر بطور میخوں کے گاڑ دیے گئے، قرآن کہتا ہے وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اللہ نے پہاڑوں کو میخ بنا دیا، کیل بنا دیا، اتنے وزنی پہاڑ ہیں کہ ٹلنے کا نام بھی نہیں لیتے، لیکن قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا، ایسے چلایا جائے گا، ایسے چلایا جائے گا، قرآن کہتا ہے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اتنی تیزی سے چلائے جائیں گے کہ فَكَانَتْ سَرَابًا، ریت ہو جائیں گے۔ یہ چٹانیں، یہ بڑے بڑے پتھر کہ آج کروڑوں ارباؤں کی مشینریاں لگی ہوئی ہیں، اسے توڑ نہیں سکتی، یہ ریزہ ریزہ چور چور ہو جائیں گے۔ اور سورہ قاریہ میں فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ پہاڑ ایسے اڑنے لگیں گے جیسے روئی کے ذرات ہوتے ہیں، جب مانجنے والا روئی کی منجائی کرتا ہے مشین میں تو ذرات اڑتے ہیں، روئی کی گالیں اڑتی ہیں، یہ روئی کے ذرات کی طرح اڑیں گے۔ فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، میرا ہری پور والا دوست سن لے، پہاڑ چلائے جائیں گے، ستارے بے نور ہو گئے، سورج کو لپیٹ دیا گیا، تو انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی بے توجہ چھوڑ دی جائے گی، بیکار چھوڑ دی جائے گی، کیا مطلب ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 10 ماہ کی گابن اونٹنی، یہ جملہ ایسے موقع پر کہا گیا کہ جب عرب والے، ان کا قیمتی سرمایہ اونٹنیاں ہوا کرتی تھی، اور زمیندار سے پوچھئے، جانور پالنے والوں سے پوچھ لیجئے، جب جانور 9-10 ماہ کا گابن ہو جائے تو مالک کی توجہ کا مرکز وہی ہوتا ہے، رات کو سوتا نہیں کہ کسی وقت بچہ پیدا ہو ضائع نہ ہو جائے۔ فرمایا لیکن جب سورج بے نور، ستارے بے نور ہو جائیں گے تو اس وقت لوگ اپنے محبوب مال بھی بیکار چھوڑ دیں گے۔ صرف اونٹنی ہی نہیں مراد، جس طرح اونٹنی محبوب مال ہے، اسی طرح دکاندار کے لیے دکان محبوب مال ہے، لیکن بیکار چھوڑ کے بھاگے گا، کوٹھی والا کوٹھی چھوڑ کے جائے گا، مال والا خزانے بیکار چھوڑے گا، یہ فکر بھی نہیں رہے گی، کوئی چھین لے گا، کوئی اٹھا لے گا، بس اپنی فکر لگی ہوگی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ قیامت کی ابتدائی حالات تھے، اب فنا کے بعد کی حالت کیا ہے؟ فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، ابھی حالات رہتی، میں غلطی کر گیا۔ فرمایا جب 10 ماہ کی گابن اونٹنی بیکار چھوڑ دی جائے گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں جنگل کے وحشی جانور
انسانوں سے بھاگتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپس میں بھی ایک دوسرے سے بھاگتے ہیں، لیکن قیامت کی ہولناکی اتنی ہوگی کہ یہ جنگل کے وحشی درندے بھی انسانوں کے پاس جمع ہو جائیں گے، یہ بھی آبادیوں میں آ جائیں گے، کہیں یہاں امن تو نہ ہو، یہاں امن مل جائے ہمیں۔ اتنی دہشت، اتنا روب، اتنی سختی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریاؤں کو، سمندروں کو سجرت، جوش دیا جائے گا، دہکایا جائے گا۔ کیسے جوش دیا جائے گا سنیے گا، قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو کھینچ کر یوں بچھایا جائے گا، مدت یوں اس کو کھینچ کر کھال کی طرح جب کھینچا جائے گا تو زمین کے اندر جتنے بھی گرم لاوے ہیں یہ سارے باہر آ جائیں گے سمندروں میں، تو سمندر بھی جوش ماریں گے، ان کا پانی بھی گرمائش کی وجہ سے بھاپ بن کر خشک ہو جائے گا۔ اور ابو داؤد کی حدیث میں آتا ہے کہ ان تحت البحر نارن، کہ سمندر کی تہ میں نیچے آگ ہوتی ہے۔ پہلے تو حدیث سمجھ نہیں آتی تھی لوگوں کو کہ سمندر کی تہ میں آگ کیسے ہے، لیکن اللہ گواہ ہے کچھ ایسے دور، جدید دور نے وہ سارا کچھ کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا، فلاں جگہ سمندر میں لاوا نکلا، پانی کا سمندر ہے، آگ نکل رہی نیچے سے۔ فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندروں کو، دریاؤں، بحروں کو جوش دیا جائے گا، اتنا جوش آئے گا کہ یہ خشک ہو جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا پھر کیا ہوگا فنا کے بعد؟ اِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، نفسوں کو جوڑا جائے گا، روحوں کو جسموں کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ جلال الدین سیوطی جلالین میں معنی کرتے ہیں اے زُوِّجَتِ الْأَرْوَاحُ بِالْأَبْدَانِ، روحوں کو جسموں سے جوڑا جائے گا، قُرِنَتِ الْأَرْوَاحُ بِالْأَبْدَانِ۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنے ترجمے کے اندر معنی کرتے ہیں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وقتے کے ارواح رابع ابدان جمع کردہ شود، کہ جس وقت اللہ روحوں کو جسموں کے ساتھ جمع کرے گا۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ یہ بھی معنی کرتے ہیں کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، ایک قسم کے عمل والے لوگوں کو آپس میں اکٹھا کیا جائے گا، منافقین ایک جگہ، مشرکین ایک جگہ، یہودی ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے، عیسائی ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، مجوسی دوسری جگہ اکٹھے ہو گئے، یا یوں بھی کہ چور ایک طرف اکٹھے، قاتل دوسرے طرف اکٹھے ہو گئے، زناکار زانیوں کے ساتھ جمع کیے جائیں گے۔ ہر نفس، ہر آدمی اپنے جوڑ کے لوگوں کے ساتھ اکٹھا کیا جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے المرء مع من احبا، کہ قیامت کے دن آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ محبت رکھتا ہوگا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، پہلا معنی کہ جب روحوں کو بدنوں سے جوڑا جائے گا، سارے زندہ ہو کے میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب پوچھا جائے گا زندہ درگور کی ہوئی بچی سے کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس جرم کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا، تیرا جرم کیا تھا، تیرا گناہ کیا تھا؟ ہری پور والو، اس میں اتنی توبیخ اور سختی ہے، آپ کہیں گے کیسے؟
پوچھا تو والد سے چاہیے جس بدبخت نے زندہ درگور کی تھی. کیا؟ تو یہاں تو کہا گیا بچی سے پوچھا جائے گا. اس میں بھی ایک زجر ہے، اس میں بھی ایک اس کو حسرت دلانی ہے کہ عموماً بیٹیوں کے مقدمے باپ لڑا کرتے ہیں، عموماً بیٹیوں کا پوچھنے والا باپ ہوتا ہے، لیکن یہاں تو باپ ہی زندہ درگور کرنے والا ہے، تو کیس لڑنے والا کون ہوگا؟ یہ باپ کھڑا ہے، وہ زندہ درگور کی جانے والی بچی کو بلایا جائے گا اور اللہ پوچھیں گے بھی ائی ذنب قتلت، کیا غلطی تھی تیری، کیا گناہ تھا تیرا، کیا جرم تھا، تجھے کیوں قتل کیا گیا؟ ایک صحابی فرماتے ہیں، اور علامہ شنقیطی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر اضواء البیان میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بھی کبھی فرمایا کرتے تھے، بعض نے دیگر کے متعلق بھی نقل کی ہے کہ دو باتیں ہیں، ایک مجھے ہنسا دیتی ہے اور ایک بات جب بھی یاد کرتا ہوں میرا دل رونے لگتا ہے. پوچھا گیا وہ کون سی بات؟ فرمایا جو بات مجھے رلا دیتی ہے وہ یہ ہے کہ میری 6 سال کی بچی جب میں اسے جنگل میں زندہ درگور کرنے کے لیے لے کر گیا تو میں اسے زندہ دفنانے کے لیے گڑھا کھود رہا ہوں اور وہ میرے کپڑوں اور داڑھی سے مٹی جھاڑتی ہے. وہ تو مجھ پہ مٹی بھی برداشت نہیں کرتی، جھاڑ رہی ہے، اور میں اسی کو دفنانے کے لیے گڑھا کھود رہا ہوں. کہتے ہیں اسے اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں اور ابا جان کا کیا ارادہ ہے. وہ تو ابھی میری آواز کو ہمیشہ کے لیے مٹی میں دفنا دے گا. ہوتا رہا ہے میرے دوستو. تو صحابی کیا فرماتے ہیں، جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو اب بھی رو پڑتا ہوں. اور ایک بات جو مجھے ہنساتی ہے وہ یہ ہے کہ میں رات کو کھجوروں کا معبود بنا لیتا، کھجوروں کا معبود، کھجور کے دانوں سے، اور رات کو اس کی عبادت کرتا. صبح جب اٹھتا بھوک لگی ہوتی، کھانے کو کچھ نہ ملتا، اسی کو کھا جاتا. تو آج جب مسلمان ہو گیا ہوں تو اپنی اس حرکت پہ ہنسی آتی ہے کہ عجیب لوگ تھے، جس کو معبود مانا تھا اسی کے سر کو توڑ کے آخر میں کھا گیا میں. فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا. میرے دوستو یہ آیت جھنجھوڑ رہی ہے کہ روز محشر آنے والا ہے. آج لاکھوں لوگ مرتے ہیں، کہتے ہیں نامعلوم افراد نے قتل کر دیا ہے، فلاں سڑک پہ مردہ پایا گیا، فلاں کو معلوم قتل کرنے والے معلوم نہیں ہیں. آج تو نامعلوم کر کے جان چھڑا لیتے ہیں، قاتل اپنے آپ کو چھپ جاتے ہیں. لیکن ایک دن آ رہا ہے کہ کوئی سینکڑوں کا قاتل بن کے آئے گا، کوئی بچیوں کا قاتل بن کے آئے گا، کوئی علماء کا قاتل بن کے آئے گا، کوئی سفید ریش معصوم بے گناہوں کا قاتل بن کے آئے گا. کوئی راز چھپا ہوا نہیں رہے گا. یہ مت سمجھیے کہ خون بہہ گیا، مجھے کسی نے پہچانا نہیں، میں پکڑا نہیں گیا، میں نے کر دیا بچ گیا. نہ، یہ تصور غلط ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال ناموں کو کھولا جائے گا. کیسے کھولا جائے گا؟
جو ہی بندہ مرتا ہے تو اس کے اعمال نامے کے رجسٹر کو بند کر دیا جاتا ہے. مرتے ہی آپ کے اعمال نامے کیا ہو جاتے ہیں؟ بند، سیل پیک. اور جب دوبارہ زندہ ہوگا تو دوبارہ اعمال نامے کھول دیے جائیں گے. آج کھلے ہیں لکھنے کے لیے، اس دن کھلیں گے لکھنے کے لیے نہیں، لکھا ہوا پڑھنے کے لیے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ کھولا جائے گا یا نشرت تقسیم کیے جائیں گے اعمال نامے، کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں. یہ بھی عجیب منظر نہیں ہوگا؟ تھوڑا تصور کیجیے، لوگ آ رہے ہیں لائنوں میں اور کسی کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل رہا ہے، اور جیسے ہی دائیں ہاتھ میں ملتا ہے تو ملتے ہی ایسے فضا میں بلند کر کے کیا کہتا ہے؟ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ. اعلان ہے رشتہ داروں کو، بیوی بچوں کو، دوستوں یاروں کو چیخ چیخ کے کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، لو تم بھی میرا نامہ اعمال پڑھ لو، میرے مالک نے میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا ہے. اور کسی کو دائیں میں نہیں بائیں ہاتھ میں ملے گا. اور بائیں ہاتھ میں بھی کیسے؟ وراء ظہری ہی، سامنے سے بھی نہیں، پیٹھ کے پیچھے سے اس کا ہاتھ ایسے گھما کے پیچھے کی طرف اور اس کو تھمایا جائے گا. تو جو ہی اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں لے گا تو کہ کاش کہ میں اعمال نامے سے ملاقات ہی نہ ہوتی، دیکھتا بھی نہ، کاش کہ موت کے بعد میں دوبارہ زندہ بھی نہ ہوتا، آج کی یہ رسوائی نہ دیکھتا. فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. 7 آسمان ہے. فرمایا یہ سما سے مراد جن سے آسمان ہے، یعنی 7 آسمانوں کی کھال اتار دی جائے گی. کشت اور قشت عربی میں کہتے ہیں دمبے اونٹ سے کھینچ کر کھال اتارنا. اور آپ کو پتہ ہے جب کھال اتار دی جاتی ہے تو اندر سرخی، وہ خون، وہ چربی اس کے وجود پہ نظر آتی ہے. تو آسمان کی جب کھال اتار دی جائے گی یعنی ہٹا دیا جائے گا اپنی جگہ سے، تو اوپر کی ساری چیزیں نظر آنے لگ جائیں گی. ادھر فرمایا کوشیطت، دوسرے مقام پہ فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. جس دن ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے یوں، کطی السجل للکتب، جس طرح دفتری آدمی اپنے کاغذات لپیٹ لیتا ہے. آپ کو کوئی فائل مل جائے، کاغذ مل جائے، اس کو لپیٹ کے یوں پکڑ لیتے. آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، لاکھوں سال سے لگی ہوئی جہنم کی آگ کو اس دن مزید بھڑکایا جائے گا. آج ہی کے دن کے لیے تجھے پیدا کیا تھا آگ کو کہا جائے گا. سعرت، خوب بھڑکایا جائے گا، جہنم کو بھڑکایا جائے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت کو قریب کیا جائے گا. ہری پور والوں عجیب منظر، کئی 100 سال کی مسافت پر جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی. کیا عجیب منظر ہوگا. اور دونوں باتیں درست ہیں. کون سی دونوں باتیں؟ ایک بات یہاں فرمایا اذا الجنت ازلفت، کہ جنت کو قریب کیا جائے گا. کیسے قریب کیا جائے گا؟ سورہ قاف میں قرآن کہتا ہے
وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو متقین کی طرف لایا جائے گا، قریب کیا جائے گا، قریب ہوگی، غیر بعید، دور نہیں رہے گی۔ ایک اور دوسرا قرآن کہتا ہے کہ جنتی بھی جنت کے قریب کیے جائیں گے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، دونوں باتیں درست ہیں۔ یہاں فرمایا جنت کو قریب کیا جائے گا، سورہ زمر میں فرمایا متقین کو جنت کے قریب کیا جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ سن میرا دوست، یہ اعزاز ہے قیامت والے دن مومنین متقین کا، ادھر سے جنت آ رہی، ادھر سے مومن آ رہا ہے، یعنی یوں لگتا ہے کہ بچھڑے ہوئے یار ملنے لگے ہیں۔ ادھر سے جنت کو لایا جا رہا ہے، ادھر سے متقین کو لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ نصیب فرما ہمیں۔ قرآن کہتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، میرا دوست کوشش تو اس کے لیے کر، خواہش تمنا تو اس کی کر، محنت اس کے لیے کر میرا دوست۔ فرمایا وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جب جنت کو قریب کیا جائے گا، کتنے 12 احوال ذکر کیے، کتنے 6 قیامت سے پہلے کے، 6 برپا ہو جانے کے بعد کے، یہ سارا ہوگا۔ مقصد کیا ہے، کیوں ہوگا؟ فرمایا عالمت نفس ما احضرت، ہر نفس جان لے گا ما احضرت، جو اس نے حاضر کیا ہے، جو کیا ہے اسے حاضر کر جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو عمل کیا اسے سامنے پائیں گے، چاہے اچھا ہے چاہے برا ہے۔ اگر فَأَمَّا مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ بھی اگر اچھا عمل کیا یَرَهُ، اسے دیکھے گا، اور اگر برا کیا تو بھی اسے دیکھے گا۔ جیسے آج کے دور میں یہ آیت شاید پہلے سمجھ میں نہ آ سکتی کہ جی عمل تو میں نے کیا ختم ہو گیا، تو عمل کو کیسے دیکھے گا بندہ؟ چوری کی ختم، قیامت کو عمل کیسے دیکھے گا؟ شاید سمجھ میں نہ آتی، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اور اس جدید دور نے تو سارے مسئلے ہی حل کر دیے۔ فرمایا اگر قیامت کے دن کوئی انکار کرے گا کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا، فوراً اس کے سامنے وہ منظر لایا جائے گا، دکھاؤ یہ کون ہے، تو یہ بندہ دیکھے گا کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ ہر آدمی دیکھے گا، پوچھا جائے گا یہ تو ہے یا کوئی اور ہے؟ تو آج کے دور نے آسان کیسے کر لیا، کہتے ہیں فلاں نے قتل کیا اور کیمرے کے ذریعے سے پکڑا گیا۔ جی کئی لوگ کیمروں میں آ جاتے ہیں، جرم کیا، لوگ شادیوں میں موویاں بناتے ہیں، بعد میں دیکھتے ہیں کون زیادہ کھا رہا ہے کون تھوڑی کھا رہا ہے، جی کون آیا تھا کون نہیں آیا تھا۔ اگر کوئی انکار کرے تو وہ دوبارہ چلا لیتے ہیں، دیکھ لو بھائی۔ ایک آدمی نے عجیب لطیفہ بنایا کہ اگر کوئی بندہ اپنی شادی سے 20 سال گزار کے ناخوش ہے تو وہ خوش کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب دیا کہ شادی والی مووی جو ہے اس کو واپس کر کے چلائے، ریورس چلائے۔ اس میں کیا ہوگا؟ کہا پہلے جب مووی چلا رہے تو دلہن آ رہی ہے، گاڑی میں بیٹھ کے آ رہی ہے، اتر رہی ہے گھر میں، جب واپس چلاؤ گے
تو آپ کے گھر سے جا رہی ہوگی، گاڑی میں بیٹھ کے واپس اپنے گھر جا رہی ہوگی، تو آپ خوش ہوں گے۔ میرا دوست، مقصد یہ تو ایک لطیفہ میں نے سنا دیا، مقصد کہ آج کے دور میں اگر کیمرے کی آنکھ آپ کے عمل کو محفوظ کر سکتی ہے، کل بتا سکتی ہے، تو قیامت کے دن اللہ کے لیے کرنا کیا مشکل ہے۔ فرمایا علمت نفس ما احضرت، ہر نفس جان لے گا جو اس نے حاضر کیا ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے اے مومنو، اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو چاہیے کہ خوب جانچ پڑتال کر لے، ما قدمت لغدن، کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے کیا بھیجا ہے آپ نے، خوب جان لو۔ میرے دوستو، نامہ اعمال تو آج بھی کئی لوگوں کا بن رہا ہے، فیس بک کو دیکھو جی، لوگوں نے تو عجیب تماشا بنایا ہوا ہے، گناہ کر کے اس پہ ڈال رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں اس پہ ڈال رہے ہیں، جرم کر رہے ہیں اس پہ ڈال رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں گناہ کر کے نہ ڈال، نیکی کر کے ڈالنا۔ اگر استعمال ہی کرتا ہے تو نیکی کر، فیس بک پہ ڈال کہ خیر پھیلے۔ علمت نفس ما احضرت، جو بھی حاضر کیا وہ جان لے گا۔ اچھا اب ذرا آگے سنی، فلا اقسم، اتنے دلائل۔ اب بھی اگر تیرا گمان ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہوگا، پوچھا نہیں جائے گا، فرمایا فلا، ایسا نہیں ہے جیسا تیرا گمان ہے۔ اقسم، اب میں اللہ قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ اکبر، فلا اقسم، میں قسم اٹھاتا ہوں، بالخنس، ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹ جانے والے، الجوار، جو نمایاں ہو کے آگے چلنے والے ہیں، الکنس، جو واپس پلٹنے والے ہیں۔ یہ کون سے ستارے ہیں؟ چاند، سورج، سارے ستارے ایسے ہی ہیں، مغرب میں غروب ہوتے ہیں، پھر غروب ہو کے چھپ جاتے ہیں، پھر چھپے چھپے واپس آتے ہیں، پھر مشرق سے دوبارہ طلوع ہوتے ہیں۔ کبھی نظر آتے ہیں، کبھی نظر نہیں آتے، کبھی چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کبھی دن کو غائب، رات کو نظر آتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں، سورج غروب ہو رہا ہے، واپس آتے ہوئے دکھائی دیتا ہے؟ نہیں، صبح پھر وہیں سے طلوع ہو رہا ہے۔ فرمایا فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل، قسم رات کی، اذا عسعس، جب وہ جانے لگے، رات کی جب وہ جانے لگے، والصبح اذا تنفس، قسم صبح کی، اذا تنفس، جب وہ سانس لے۔ کیا مطلب؟ رات جا رہی ہے، اندھیرا جا رہا ہے، یوں لگتا ہے جیسے صبح سانس لے رہی ہو۔ توجہ کیجیے، جب بندہ سانس لیتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے، کیا؟ ایسے سینہ کھل جاتا ہے، تو گویا صبح کی جو روشنی ہے یہ سانس لے رہی، پھیل رہی ہے، رات جا رہی ہے۔ یہ اتنی قسمیں اٹھا کر فرمایا، جواب قسم کیا ہے؟ رات کی قسم جب جانے لگے، صبح کی قسم جب وہ سانس لینے لگے، ستاروں کی قسم جب وہ پیچھے ہٹ جائیں، جب وہ آگے جانے لگے، جب وہ واپس پلٹنے لگے، یہ اتنی قسمیں اٹھا کے فرمایا انہو لقول رسول کریم، انہو یقیناً یہ قرآن لقول رسول کریم،
معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے. یعنی قرآن کا تعارف ہے، قرآن کی سند بیان کر دی اللہ نے. کیسے سند بیان کی ہے؟ اگر آپ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کون سا فرشتہ لایا، فرمایا اللہ قول رسول کریم، عزت والا فرشتہ جبریل لایا. اگر آپ پوچھیں وہ فرشتہ طاقتور ہے یا کمزور ہے، ہو سکتا ہے اس کی کمزوری سے کسی نے فائدہ اٹھایا ہو، قرآن میں تحریف کر دیو. فرمایا قوت، کمزور نہیں ہے، طاقت والا ہے. آپ کہیں گے ہو سکتا ہے کہ کہیں دور سے سناؤ، سننے میں غلطی لگ گئی ہو. فرمایا عند ذی العرش مکین، دور بھی نہیں، عرش والے کے پاس رہتا ہے، سننے میں بھی مغالطہ نہیں ہوا. آپ کہیں گے ہو سکتا ہے کہ اس نے خود ہی کوئی رد و بدل کر دیا ہو. فرمایا مطاع ثم امین، اس کی بات مانی جاتی ہے اور وہ خود امانت دار ہے. امانت دار فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے، محمد رسول اللہ پہ اترا ہوا کلام ہے. جب اس کی سند اتنی واضح ہے، جب اس کی سند اتنی مضبوط ہے، اور تمہارے پیغمبر محمد رسول اللہ کی شان بھی ہے کہ وما صاحبکم بمجنون، تمہارا یہ ساتھی رفیق مجنون بھی نہیں ہے، پاگل بھی نہیں ہے، کیونکہ پاگلوں کا کلام ایسا نہیں ہو سکتا. پاگل کا کلام ایسا نہیں کہ کائنات کے ادیب بھی حیران ہیں، شعراء حیران ہیں، ادبا حیران ہے، فصحاء و بلغاء جواب دینے سے قاصر ہے، کائنات کی ساری انسانیت حیران ہے، جواب نہیں لا سکتی. یہ مجنون نہیں، پاگل نہیں ہے. جب نبی فرمایا میرا ساتھ، آپ کا ساتھی پاگل نہیں، قرآن جبریل کا لایا ہوا ہے، جبریل امانت دار ہے. اکثر میں کہتا ہوں ہری پور والوں کہ قرآن لانے والا جبریل امین ہے، اور جس نبی پہ اترا ہے وہ رسول امین ہے. قرآن رحمت للمؤمنین ہے، نبی رحمت للعالمین ہے. فرمایا جب اس کی سند اتنی مضبوط ہے، ایسا کلام ہے، تو کائنات والو فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر قرآن چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ نتیجہ سمجھ میں آیا؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ قرآن تو یہ ہے جس کی اتنی صداقت، اتنی پاک امانت، اتنی حفاظت ہے، اس کے باوجود فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ چھوڑ کر قرآن کو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ فرمایا وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، تحقیق دیکھا ہے نبی نے جبریل کو آسمان کے کھلے کناروں میں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کہ نبی علیہ السلام نے جبریل کو اپنی اصلی شکل و صورت میں کئی بار دیکھا ہے. یہ نہیں کہ بغیر دیکھے یہاں بات ہے، دیکھا بھی ہے، اصلی صورت میں بھی دیکھا ہے. اور عموماً جبریل نبی علیہ السلام کے پاس جب انسانی شکل میں آتے تھے تو ایک صحابی کی یہ خصوصیت ہے، حضرت دحیہ کلبی ان کی شکل میں آتے تھے. صحابہ میں یہ واحد صحابی ہیں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جبریل عموماً ان کی صورت میں آتے تھے، یہ ان کی الگ شان ہے. فرمایا جبریل کو آسمان کے کھلے کناروں میں دیکھا. ادھر فرمایا بالافق المبین، اور دوسری صورت میں فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا.
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ادھر افق المبین ادھر افق اعلیٰ، یعنی جو بلند کنارے آسمان کے ان کھلے کناروں میں دیکھا ہے جبریل کو. وما هو علی الغیب بضنین، اور میرا نبی غیب کی خبر تمہیں بتلانے میں بخل کرنے والے نہیں. کوئی بھی خبر غیب کی وحی آتی ہے نبی چھپاتے نہیں، تمہیں بتا دیتے ہیں. کتنی خبریں ہیں غیب کی جو اللہ کے نبی نے بتلائی ہیں. جنت غائب، جہنم غائب، قیامت غائب، قیامت کی علامات غائب، بہت ساری خبریں ہیں لیکن نبی نے بتائی ہیں کہ چھپائی ہیں؟ جی چھپائی نہیں، بتائی ہیں. کیا؟ کوئی بات نہیں چھپائی، بتائی ہیں. لیکن یاد رہے غیب کی خبریں بتائی ہیں. خبر غیب اور ہے اور علم غیب اور ہے. اللہ نے نبی کو غیب کی خبریں بتائی ہیں، اس پہ ایمان ضروری ہے. لیکن علم غیب خاصہ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا خاصہ ہے. کیونکہ قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ عالم الغیب اللہ ہے، اور نبی سے بھی کہلوایا کہ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ اور میں غیب بھی نہیں جانتا. اور دوسرے مقام پہ فرمایا لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا تو میں اپنے لیے خیر کثیر جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے تکلیف کبھی نہ پہنچتی. مجھے پتا ہوتا کہ یہ ہونے والا ہے اور غیب جانتا تو مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی. تو فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت ہے للعالمین، جہان والوں کے لیے. جی مولانا صاحب نصیحت کیجئے، اگر نصیحت کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے؟ عالمین کے لیے نصیحت ہے تو کون سی کتاب ہے؟ اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، میرا پیغمبر یہ قرآن آپ کے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کے قوم کے لیے بھی نصیحت ہے. میرا محبوب اگر نصیحت کرنے لگو تو ذکر بالقرآن، قرآن کے ذریعے نصیحت کر. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ، اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ چلنا چاہے. اگر تم میں سے کوئی صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے تو نصیحت کہاں سے ملے گی؟ اب بھی ایک بندہ دھوکہ کھا جائے، اب بھی کا بندہ بھٹک جائے تو یہ اس کی بدبختی اور کیا ہے؟ صاف لفظ کہہ دیا قرآن نے کہ جہان والو تمہارے لیے نصیحت قرآن ہے، تم کہاں جا رہے ہو اس نصیحت کو چھوڑ کر؟ اور فرمایا یہ نصیحت ہے لیکن کس کے لیے؟ لمن شاء منکم ان یستقیم، جو تم میں سے مستقیم ہونا چاہتا ہو، درست ہونا چاہتا ہو، سیدھا ہونا چاہتا ہو، سیدھی راہ چلنا چاہتا ہو تو اس کتاب کے پاس آئے. لیکن آخر میں پھر فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا
ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ رب العالمین چاہے۔ کیا مطلب؟ یعنی تمہاری چاہت بھی رب کی چاہت پر موقوف ہے، تمہاری چاہت بھی رب کی چاہت پر موقوف ہے۔ تم چاہو، لیکن تمہیں چاہنے کی توفیق بھی کون عنایت کرتا ہے؟ اللہ عنایت کرتا ہے۔ دوستو، اختصار کے ساتھ یہ صورت آپ کے سامنے پیش کی۔ قرآن کریم کے اندر کس طرح اللہ نے قیامت کا منظر پیش کیا ہے، کس طرح قیامت کے بعد کے حالات پیش کیے، پھر کس طرح اپنی کتاب کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اور اپنی کتاب اور اپنے پیغمبر کی کس طرح صداقت بیان کی ہے۔ یقین کیجئے اگر کوئی بندہ غور کرے، تدبر کرے، تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ سیدھی راہ پالے۔ آج جو تباہی ہے، آج جو بربادی ہے، آج جو ہلاکتیں ہیں، یہ گمراہیاں، اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا ہے۔ زندگیاں گزر چکی ہیں، خوب پڑھ لیا، ڈاکٹر بن گئے، پی ایچ ڈی کر لی ہے، ماسٹر کر لیا ہے، انجینئر بن گیا، پروفیسر بن گیا، کوئی کیا بن گیا، لیکن اگر اللہ کی کتاب کے بارے میں پوچھا جائے تو سوائے اس کے اور کچھ پتہ نہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس سے ہم قسم کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم جنازے کے بعد دائرے میں گھماتے ہیں، پیسے بٹورتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم چوم کے وہ الماری میں اوپر رکھ دیتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جو دلہن کو شادی والے دن رخصت کرتے ہوئے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے اس کتاب کو، اس کے بعد اس نے بھی ہاتھ نہیں لگانا اس کو، پھر تب ہاتھ لگانا ہے، یا دلہن کو لے جاتے ہوئے ہاتھ میں دیا جائے، مردے کو دفناتے ہوئے ساتھ لے جایا جائے۔ اس حد تک تو لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کہ اس کتاب میں اللہ کا تعارف کیا ہے، انبیاء کا تعارف کیا ہے، سید الانبیاء کا تعارف کیا ہے، اس کتاب میں ایمان کی کیا تعریف کی ہے، ایمان کیسے ہے، اس کتاب میں قیامت کا کیا نقشہ کھینچا ہے، اس کتاب میں ہدایت کے کیا راستے بتائے گئے، ہدایت کے لیے کیا طریقہ بتایا گیا ہے، اس کتاب سے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کون سے اصول بتائے گئے، اس کتاب کے ذریعے حکومت کے لیے کون سی رہنمائی ملتی ہے، اس کتاب کے ذریعے چیف جسٹس کے لیے کیا رہنمائی ہے، اس کتاب سے دکاندار کے لیے کیا رہنمائی ہے، اس کتاب سے باپ کے لیے کیا رہنمائی ملتی ہے، اس کتاب سے شوہر کے لیے کیا رہنمائی ملتی ہے، بیوی کے لیے کیا رہنمائی ملتی ہے، اس کتاب سے والدین کا کیا حق ہے، میراث میں ان کا کیا حصہ ہے، بیوی کا کیا حق ہے، میراث میں کیا حصہ ہے، بیٹی کا کیا حق ہے، میراث میں اس کا کیا حصہ ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے۔